کا سر قلم کرنے کا وقت آ چکا ہے شیخ۔ غالب الا اللہ۔ سلطان نور الدین نے فوج کے ساتھ اسکلان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ صلاح الدین کو اسکلان پہنچنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میرے لیے فتح، تمہارے لیے موت ہے۔ گیبریال میرے بھائی دو کے پاس آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی۔ ہم اسکلان کے اس دروازے پر حملہ کریں گے جہاں داخلی دروازہ ہے۔ کو جلا دیا جاتا ہے۔ گیبریال ان کے سپاہیوں کو شہید کرنے کے بعد اور صلاح الدین ایوبی کو زخمی کرنے کے بعد ان کی قرارگاہ کو جلانے کا حکم دیتا ہے اور ثریا خاتون کو اپنے ہمراہ لے جاتا ہے۔ اب ہر طرف تیل پھینکا جاتا ہے اور گیبریال کے سپاہی آگ لگانے کا انتظام کرتے ہیں، جبکہ صلاح الدین ایوبی بھی اسی میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ ثریا خاتون جاتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی طرف نگاہیں کرتی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتی۔ بظاہر تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کو شہید کر دیا اور شہید کرنے کے بعد انہیں آگ بھی لگا دی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی اپنے بھائی کی لاش کو لے جانے کے لیے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ نصر الدین کی لاش کو میدان سے لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اپنے مخالف سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم اور ہم ایک ہی میں سے ہیں۔ میں تمہارا سلطان ہوں اور سلطان ہونے کے ناطے میں تمہیں ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بھائیوں کے درمیان خون بہے۔ اگر تم لوگ اب بھی اپنی ضد کو چھوڑ کر میری فوج میں شمولیت اختیار کر لیتے ہو تو تم سبھی کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر توران شاہ سلطان سے معافی مانگ کر سلطان کی صف میں دوبارہ سے شامل ہو جاتا ہے اور زنگی لشکر بھی سلطان کی صف کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی کی طرف سے خبر آ جاتی ہے۔ سلطان اس طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھی اس طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اب تک صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں آئے۔ یہ خبری آ کر سلطان کو بتاتا ہے کہ سلطان حالات اچھے نہیں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر آگ لگا دی گئی، جبکہ توران شاہ یہ خبر اپنے والد کو دینے کے لیے اپنے گڑھ کی طرف چلے جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر وہاں بھی بے چینی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ توران شاہ زندہ سلامت ہے۔
اور اس کے بعد صلاح الدین کی خبر سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ اب سبھی لوگ صلاح الدین ایوبی کی تلاش کے لیے ان کی قرارگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے سپاہی قرارگاہ میں پہنچ چکے تھے، دوسری طرف سلطان راستے میں تھے۔ عزیز بے جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ہر طرف خون خرابہ اور آگ لگی ہوئی تھی، کوئی بھی لاش صحیح سلامت نہیں تھی، سبھی کو جلا دیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب ثریا خاتون جنہیں اسقلان کی طرف لے جایا جاتا ہے وہ بھی راستے میں چلا رہی تھی، مجھے بھی مار دو، مجھے بھی شہید کر دو، لیکن گیبریال نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ ثریا خاتون یہاں پر بھاگنے کے لیے کوشش کرتی ہے، لیکن گیبریال کے سپاہی ثریا خاتون کو مار کر زخمی کر دیتے ہیں اور بے ہوش کر دیتے ہیں۔ بے ہوش کرنے کے بعد انہیں وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہر طرف خون خرابہ دیکھ کر دکھ کے عالم میں تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی قرارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، حالات معلوم کرتے ہیں تو انہیں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم بھی بعد میں آئے۔ اب یہاں پر کس نے حملہ کیا، کیوں کیا، ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ سبھی لاشیں جل چکی تھی، جن میں دشمنوں کی لاشیں بھی تھیں جن سے یہ پہچان سکتے تھے کہ حملہ آور کون ہے، اور صلاح الدین ایوبی اور دیگر لاشیں بھی تھیں۔ اب یہاں پر ایک لاش جس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی تھی، جس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی انگوٹھی بھی تھی۔ اب یہ دیکھ کر سبھی دنگ رہ جاتے ہیں اور سبھی کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ سبھی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی لاش ہے۔ اتنے میں نجم الدین ایوب بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی اس انگوٹھی کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھی میں نے صلاح الدین ایوبی کو تحفے میں دی تھی۔ وہ وقت جب انہوں نے یہ انگوٹھی صلاح الدین ایوبی کو تحفے میں دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ پر پہنتے ہوئے کہا کہ میں اس انگوٹھی کو مرتے دم تک نہیں اتاروں گا، وہ منظر اب سلطان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دوسری جانب ثریا خاتون کو اسقلان میں لے جانے کے بعد یہ خوشخبری اسقلانیوں کو دی جاتی ہے کہ کریگور کو نہ صرف آزاد کروا لیا گیا بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو مار کر آئے ہیں۔ اب گیبریال کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وکٹوریا کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک خوشی تو اسے گیبریال کو دیکھ کر ہوئی اور دوسری اس خبر سے۔ اب یہاں پر ہر طرف جشن کا اعلان کیا جاتا ہے، ہر طرف شراب کے میخانے کھولے جاتے ہیں اور ثریا خاتون کو صوفیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ آج ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو شکست دے دی ہے، آج ہم جشن منائیں گے۔ اب یہاں پر چاروں طرف لوگوں کے درمیان ایک نیا ہی جوش تھا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی اس انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ لاش صلاح الدین ایوبی کی ہے، یہ انگوٹھی جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ انگوٹھی اسے میں نے دی تھی، اور جو تلوار اس کے پاس پڑی ہے یہ تلوار بھی صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ چونکہ لاشوں کو جلانے کے بعد ان لاشوں کی پہچان مشکل ہو چکی تھی، اسی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر سبھی نے یقین کر لیا کہ یہ ڈانچہ صلاح الدین ایوبی کا ہے۔ اب یہاں پر سبھی کے درمیان ایک الگ قسم کا ماتم مچا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بالکل بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ جس بچے کو انہوں نے بڑا کر پالا، جس کے ہاتھ میں انہوں نے قدس کی فتح کی تقدیر دیکھی تھی، وہ اب دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنے ساتھ سلطان کے سارے خواب بھی لے گیا۔ اب سلطان کی آنکھوں کے سامنے وہی پرانے منظر انہیں بہت تکلیف دے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں انہوں نے قدس کی فتح کے لیے جو نقشہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں جو انہوں نے خواب دیکھا، سلطان کو یہ خواب، یہ نقشہ، یہ ساری تقدیر اب مٹی میں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اب ایک طرف سلطان اس پر یقین کرتے ہوئے اسے اپنے محل کی طرف لے جا رہے تھے، دوسری جانب نجم الدین ایوب سلطان پر شدید غصہ تھے۔ نجم الدین ایوب کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بچہ قدس کو فتح کرے گا، لیکن یہ قدس کو فتح کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ آپ کے راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب سلطان یہاں پر کہتے ہیں کہ نجم الدین ایوب اپنے ہوش میں آؤ، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ سلطان کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دکھ ہو رہا ہے تو دکھ مجھے بھی ہو رہا ہے، میں نے اتنے سال اسے اپنے بچے کی طرح پالا، اسے اپنے بچوں کی طرح سینے سے لگایا، اب مجھے بھی افسوس ہے کہ یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن یہ شہید ہونے والا اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی ماؤں کے بچے اجڑ گئے ہیں، باقی شہیدوں کو بھی دیکھو اور صبر حاصل کرو۔ جبکہ دوسری جانب گیبریال اب اسقلان کا جائزہ لیتے ہوئے اسقلان میں سپاہیوں کو ترتیب دے رہا تھا اور ان کی تربیت کر رہا تھا۔ یہ ایک فاتحانہ انداز کے ساتھ آیا، لیکن اپنی بزدلانہ حرکتیں سب سے چھپا کر رکھی، کیونکہ اگر صلاح الدین ایوبی سے یہ اکیلے مقابلہ کرتا تو اس کی موت ہو جانی تھی۔
اگر اکیلے ان لشکریوں میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرتا تو سب کے سب مارے جانے تھے۔ اگر ان دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی یہ ڈوب کر مر جاتے۔ اسقلان کے قریب جو سمندر تھا اس میں ہی انہیں ڈوب جانا چاہیے تھا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ کے حملے کی خبر سب طرف پھیل چکی تھی، جبکہ دوسری جانب ثریا خاتون کی گمشدگی کی خبر بھی اب بوڑو قبیلے میں پھیلنے لگی۔ اس کی خالہ آ کر سبھی کو آگاہ کرتی ہے کہ ثریا خاتون کافی ٹائم سے یہاں پر نہیں ہے، وہ غائب ہو چکی ہے۔ اب کارا تیغن سے جب یہ سوال عصمت خاتون پوچھتی ہے تو کارا تیغن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جبکہ یہ سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اور ثریا خاتون اکٹھے تھے، پھر ان پر حملہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی پر ایک زبردست قسم کا حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا گیا اور ثریا خاتون کو گیبریال اپنے ساتھ لے گیا، لیکن نہ جانے اس نے کیا سوچ کر یہ بات ان سب سے چھپا لی۔ دوسری جانب اتسیس بے کو یہاں پر کچھ نشانات ملے۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پر بوڑی لاڑ قبیلے کے نشانات ہیں۔ اب یہ نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ کارا تیغن کے سپاہی یہاں پر آئے تھے۔ اب وہ کارا تیغن کے سپاہیوں سے بدلہ لینے کے لیے تمام سپاہیوں سے روایتی انداز میں قسم لے رہے تھے۔ ان سبھی سپاہیوں نے اپنے تیروں پر حلف لیا اور کارا تیغن کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی اب اپنے محل کی جانب پہنچ جاتے ہیں اور سلطان کے ساتھ ایک لاش دیکھ کر ان کی بیوی دنگ رہ جاتی ہے اور کافی پریشان ہوتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے کہ یہ لاش کس کی ہے تو صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر اس کے پاؤں تلے بھی زمین کھسک جاتی ہے۔ اور اگر ثریا خاتون کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب اسے اسقلان کی جیل میں بند کرنے والی صوفیہ اسے اسقلان کی جیل میں بند کر دیتی ہے۔ جیل میں بند کرنے کے بعد صوفیہ خاتون ظاہر نہیں کرتی کہ وہ اس کے ساتھ ہے یا صلاح الدین ایوبی کی جاسوس ہے۔ اسے بھی صلاح الدین ایوبی کی شہادت کا افسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شام محل میں ایک بار پھر سے وہی داستان دکھائی جاتی ہے کہ شام محل میں اب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کی حقیقی والدہ تک پہنچ جاتی ہے اور یہ سن کر وہ سلطان کے محل کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ سلطان کے محل کے احاطے میں تمام وزراء اور عمرہ کے سامنے صلاح الدین ایوبی کی وہ لاش جو صلاح الدین ایوبی کی قرار دی جا رہی تھی وہ موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پر فاطمہ خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے تاکہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر سکے۔ جب وہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو فاطمہ خاتون کو ملکہ خاتون کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی کہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے نہ دیکھیں، کیونکہ اسے دیکھ کر آپ کو سکون نہیں ملے گا بلکہ آپ کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن جب وہ پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے تو یہاں پر ایک ایسی لاش ہوتی ہے جس کی پہچان ناممکن ہوتی ہے، جس کا چہرہ مکمل طور پر جل چکا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر یہاں پر فاطمہ خاتون ایک ایسی چینخ مارتی ہے جسے سن کر ہر کسی کا کلیجہ چٹ جاتا ہے۔ اب ماں کے سروتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی اور سبھی کے دل میں ایک الگ سا غم تھا۔ اب اسی غم کے ساتھ وہ اس جنازے کو لے کر شام کی گلیوں سے ہوتے ہوئے شام کے قریبی قبرستان کی طرف گئے۔ اللہ کے ذکر کی چھاؤں میں یہ لوگ اس میت کو لے کر جنازے گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ آخری فرض ادا کیا جائے اور اسے دفنانے کے بعد وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کریں گے۔ تو ویورز یہ تھی صلاح الدین ایوبی سیریز کی آج کی قسط۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ تو اس قسط کو دیکھنے کے بعد آپ کے تاثرات کیا تھے مجھے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اب یہاں پر کس نے حملہ کیا، کیوں کیا، ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ سبھی لاشیں جل چکی تھی، جن میں دشمنوں کی لاشیں بھی تھیں جن سے یہ پہچان سکتے تھے کہ حملہ آور کون ہے، اور صلاح الدین ایوبی اور دیگر لاشیں بھی تھیں۔ اب یہاں پر ایک لاش جس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی تھی، جس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی انگوٹھی بھی تھی۔ اب یہ دیکھ کر سبھی دنگ رہ جاتے ہیں اور سبھی کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ سبھی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی لاش ہے۔ اتنے میں نجم الدین ایوب بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی اس انگوٹھی کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھی میں نے صلاح الدین ایوبی کو تحفے میں دی تھی۔ وہ وقت جب انہوں نے یہ انگوٹھی صلاح الدین ایوبی کو تحفے میں دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ پر پہنتے ہوئے کہا کہ میں اس انگوٹھی کو مرتے دم تک نہیں اتاروں گا، وہ منظر اب سلطان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دوسری جانب ثریا خاتون کو اسقلان میں لے جانے کے بعد یہ خوشخبری اسقلانیوں کو دی جاتی ہے
کہ گریگور کو نہ صرف آزاد کروا لیا گیا بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو مار کر آئے ہیں۔ اب گیبریال کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وکٹوریا کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک خوشی تو اسے گیبریال کو دیکھ کر ہوئی اور دوسری اس خبر سے۔ اب یہاں پر ہر طرف جشن کا اعلان کیا جاتا ہے، ہر طرف شراب کے میخانے کھولے جاتے ہیں اور ثریا خاتون کو صوفیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ آج ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو شکست دے دی ہے، آج ہم جشن منائیں گے۔ اب یہاں پر چاروں اطراف لوگوں کے درمیان ایک نیا ہی جوش تھا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی اس انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ لاش صلاح الدین ایوبی کی ہے، یہ انگوٹھی جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ انگوٹھی اسے میں نے دی تھی، اور جو تلوار اس کے پاس پڑی ہے یہ تلوار بھی صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ چونکہ لاشوں کو جلانے کے بعد ان لاشوں کی پہچان مشکل ہو چکی تھی، اسی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر سبھی نے یقین کر لیا کہ یہ ڈانچہ صلاح الدین ایوبی کا ہے۔ اب یہاں پر سبھی کے درمیان ایک الگ قسم کا ماتم مچا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بالکل بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ جس بچے کو انہوں نے بڑا کر پالا، جس کے ہاتھ میں انہوں نے قدس کی فتح کی تقدیر دیکھی تھی، وہ اب دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنے ساتھ سلطان کے سارے خواب بھی لے گیا۔ اب سلطان کی آنکھوں کے سامنے وہی پرانے منظر انہیں بہت تکلیف دے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں انہوں نے قدس کی فتح کے لیے جو نقشہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں جو انہوں نے خواب دیکھا، سلطان کو یہ خواب، یہ نقشہ، یہ ساری تقدیر اب مٹی میں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اب ایک طرف سلطان اس پر یقین کرتے ہوئے اسے اپنے محل کی طرف لے جا رہے تھے، دوسری جانب نجم الدین ایوب سلطان پر شدید غصہ تھے۔ نجم الدین ایوب کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بچہ قدس کو فتح کرے گا، لیکن یہ قدس کو فتح کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ آپ کے راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب سلطان یہاں پر کہتے ہیں کہ نجم الدین ایوب اپنے ہوش میں آؤ، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ سلطان کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دکھ ہو رہا ہے تو دکھ مجھے بھی ہو رہا ہے، میں نے اتنے سال اسے اپنے بچے کی طرح پالا، اسے اپنے بچوں کی طرح سینے سے لگایا، اب مجھے بھی افسوس ہے کہ یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن یہ شہید ہونے والا اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی ماؤں کے بچے اجڑ گئے ہیں، باقی شہیدوں کو بھی دیکھو اور صبر حاصل کرو۔ جبکہ دوسری جانب گیبریال اب اسکلان کا جائزہ لیتے ہوئے اسکلان میں سپاہیوں کو ترتیب دے رہا تھا اور ان کی تربیت کر رہا تھا۔ یہ ایک فاتحانہ انداز کے ساتھ آیا، لیکن اپنی بزدلانہ حرکتیں سب سے چھپا کر رکھی، کیونکہ اگر صلاح الدین ایوبی سے یہ اکیلے مقابلہ کرتا تو اس کی موت ہو جانی تھی۔ اگر اکیلے ان لشکریوں میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرتا تو سب کے سب مارے جانے تھے۔ اگر ان دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی یہ ڈوب کر مر جاتے۔ اسکلان کے قریب جو سمندر تھا اس میں ہی انہیں ڈوب جانا چاہیے تھا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ کے حملے کی خبر سب طرف پھیل چکی تھی، جبکہ دوسری جانب ثریا خاتون کی گمشدگی کی خبر بھی اب بوڑو قبیلے میں پھیلنے لگی۔ اس کی خالہ آ کر سبھی کو آگاہ کرتی ہے کہ ثریا خاتون کافی ٹائم سے یہاں پر نہیں ہے، وہ غائب ہو چکی ہے۔ اب کارا تیغن سے جب یہ سوال عصمت خاتون پوچھتی ہے تو کارا تیغن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جبکہ یہ سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اور ثریا خاتون اکٹھے تھے، پھر ان پر حملہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی پر ایک زبردست قسم کا حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا گیا اور ثریا خاتون کو گیبریال اپنے ساتھ لے گیا، لیکن نہ جانے اس نے کیا سوچ کر یہ بات ان سب سے چھپا لی۔ دوسری جانب اتسیز بے کو یہاں پر کچھ نشانات ملے، اس نے دیکھا کہ یہاں پر بوڑی لاڑ قبیلے کے نشانات ہیں۔ اب یہ نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ کارا تیغن کے سپاہی یہاں پر آئے تھے۔ اب وہ کارا تیغن کے سپاہیوں سے بدلہ لینے کے لیے تمام سپاہیوں سے روایتی انداز میں ایک قسم لے رہے تھے۔ ان سبھی سپاہیوں نے اپنے تیروں پر حلف لیا اور کارا تیغن کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی اب اپنے محل کی جانب پہنچ جاتے ہیں اور سلطان کے ساتھ ایک لاش دیکھ کر ان کی بیوی دنگ رہ جاتی ہے اور کافی پریشان ہوتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے کہ یہ لاش کس کی ہے تو صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر اس کے پاؤں تلے بھی زمین کھسک جاتی ہے۔ اور اگر ثریا خاتون کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب اسے اسکلان کی جیل میں بند کرنے والی صوفیہ اسے اسکلان کی جیل میں بند کر دیتی ہے۔ جیل میں بند کرنے کے بعد صوفیہ خاتون ظاہر نہیں کرتی کہ وہ اس کے ساتھ ہے یا صلاح الدین ایوبی کی جاسوس ہے، اسے بھی صلاح الدین ایوبی کی شہادت کا افسوس ہوتا ہے۔
اب یہاں پر شام محل میں ایک بار پھر سے وہی داستان دکھائی جاتی ہے کہ شام محل میں اب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کی حقیقی والدہ تک پہنچ جاتی ہے اور یہ سن کر وہ سلطان کے محل کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ سلطان کے محل کے احاطے میں تمام وزراء اور عمرہ کے سامنے صلاح الدین ایوبی کی وہ لاش جو صلاح الدین ایوبی کی قرار دی جا رہی تھی وہ موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پر فاطمہ خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے تاکہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر سکے۔ جب وہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو فاطمہ خاتون کو ملکہ خاتون کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی کہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے نہ دیکھیں کیونکہ اسے دیکھ کر آپ کو سکون نہیں ملے گا بلکہ آپ کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن جب وہ پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے تو یہاں پر ایک ایسی لاش ہوتی ہے جس کی پہچان ناممکن ہوتی ہے، جس کا چہرہ مکمل طور پر جل چکا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر یہاں پر فاطمہ خاتون ایک ایسی چینخ مارتی ہے جسے سن کر ہر کسی کا کلیجہ چٹ جاتا ہے۔ اب ماں کے سروتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی اور سبھی کے دل میں ایک الگ سا غم تھا۔ اب اسی غم کے ساتھ وہ اس جنازے کو لے کر شام کی گلیوں سے ہوتے ہوئے شام کے قریبی قبرستان کی طرف گئے۔ اللہ کے ذکر کی چھاؤں میں یہ لوگ اس میت کو لے کر جنازے گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ آخری فرض ادا کیا جائے اور اسے دفنانے کے بعد وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کریں گے۔ تو ویورز، یہ تھی صلاح الدین ایوبی سیریز کی آج کی قسط۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ تو اس قسط کو دیکھنے کے بعد آپ کے تاثرات کیا تھے؟ مجھے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔